59 मुल्क गजा अमन बोर्ड में शमूलियत में दिलचस्पी रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 59 मुल्क गजा आकर हमास को निकाल देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो गया है। कुछ मसाइल हमास के हैं। हमास ने हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर की है। पाकिस्तान का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला। वजीर आजम ने अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने गजा अमन मंसूबे की हिमायत में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान किया। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत किया। पाकिस्तान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा किया है। मुजव्वज़ा फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होगा। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा का दौरा। सलमान इकबाल की गुल प्लाजा मुतासरीन को 5 अरब रुपए बतौर कर्ज देने की पेशकश। कहा कराची ने हमेशा पाकिस्तान को दिया है। सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का दिल है। वो पाकिस्तान के दिल की एक शरियान भी बंद नहीं होने देंगे। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और ताजिरों से मुलाकात में सानहे पर अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। तनवीर पास्ता ने कहा कि सलमान इकबाल ने कर्ज देने का कहा, समझे हमने ले लिया। पूरी कोशिश होगी कि सिंध हुकूमत के जरिए ही हमारे नुकसानात का अजाला हो। आर्मी चीफ और वजीर आजम से अपील है कि वो यहाँ आए और देखें हम किस हाल में हैं। और गुल प्लाजा की एक दुकान से मजीद 30 लाशें मिली। डीसी साउथ ने बताया प्लाजा के मेजबान फ्लोर पर एक ही दुकान से बाकियात मिली जो तकरीबन 20 से 25 अफराद की है। लाशों की शनाख्त और तादाद DNA के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा का दौरा। सदर गुल प्लाजा यूनियन तनवीर पास्ता और ताजिर बरादरी से मुलाकात। सलमान इकबाल का गुल प्लाजा मुतासरीन को 5 से 6 अरब रुपए बतौर कर्ज देने का ऐलान। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल की सानह गुल प्लाजा पर गहरे अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा दुकानदार दोबारा अपना कारोबार शुरू करें और जब कर्ज वापस कर सकें तब करें। गुल प्लाजा से सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क को माशी सपोर्ट मिलती थी। गुल प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता ने कहा सलमान इकबाल आए हमारा हौसला बढ़ाया। सिंध हुकूमत ने दुकानदारों के नुकसान का मुकम्मल इजाला और दुकानों को दोबारा तामीर करने की। सानह गुल प्लाजा को 5 रोज गुजर गए। इमदादी सरगर्मियों के साथ तहकीकात भी जारी। तकरीबकारी के शुबे के पेश नजर बम डिस्पोजल स्क्वाड का गुल प्लाजा का दौरा। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से फर्श दीवारों के नमूने लिए जो फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। जराये का कहना है बज़ाहिर इमारत में किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती कमेटी का इजलास। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात समेत दीगर पहलुओं का जायजा लिया गया। जराये तहकीकाती कमेटी का कहना है मुतासिरा ताजरों और फैमिलीज के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमिश्नर कराची का कहना था रिपोर्ट तैयार करके वजीर आला सिंध को पेश करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल आया। इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। चीन के साथ हमारे मजबूत माशी रवाबित हैं। पाकिस्तान ने अब अमरीका के साथ माशी ताल्लुकात इस्तवार किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेवोस में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू की। कहा यह वाज़ेह है पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल करनी है। IT बरामदात तसल्ली बख्श रफ्तार से तरक्की कर रही है। क्रिप्टो AI IT के शोबे में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान और अमरीका आपस में ताउन करेंगे। कामयाबियां मुश्तरका मेहनत और टीम वर्क से हासिल हुई। सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है। वज़ीर आज़म की IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर हुई। MDIF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की तारीफ की। कहा पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। तवील मुद्दती माशी लचक के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखना जरूरी है। मैं बर्फ का एक टुकड़ा मांग रहा हूं जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं। नेटो के लिए जो कुछ किया उसके बदले ग्रीनलैंड मांगना मामूली सी बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा हम ग्रीनलैंड में होंगे तो नेटो ममालिक की 100% हिफाजत कर सकेंगे। ग्रीनलैंड पर नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना।
امریکی صدر ٹرمپ نے پھر مودی سرکار کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خطاب میں پاک بھارت جنگ کا ذکر کرنا نہ بھولے، کہا پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائیں۔ آج فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں اعلان متوقع۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں دھمکیوں کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، غنڈہ گردی کے مقابلے میں احترام کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیٹو میں ہم آہنگی نہیں رہی، اب یہ کمزور ادارہ بن گیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دنیا طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کے نئے دور میں داخل ہو چکی۔ کینیڈا گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ کھڑا ہے۔ گرین لینڈ میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج، شدید سردی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے، گرین لینڈ برائے فروخت نہیں کے نعرے لگائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں معاشی اور تجارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات، مہنگائی میں کمی اور معاشی استحکام میں پیش رفت سے آگاہ کیا پاکستان، اور اے ڈی بی کا توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور صاف توانائی کے فروغ پر اتفاق۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی پنجاب میں علاج سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ میں خطاب، کہا مفت دواؤں کی فراہمی کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کینسر کے علاج کے لیے چین سے مشینری درآمد کی ہے۔ جنگ کے ڈی ایچ کیو میں کارڈیولوجک وارڈ بنا ہے۔ جنگ بہت جلد ترقیاتی اضلاع میں شامل ہوگا۔ حکومت نے ہاتھ ملانا ہے تو دونوں ملائیں، ایک ہاتھ سے مکہ اور دوسرے سے مصافحہ نہیں چلے گا۔ سیاسی جماعتوں کی بات چیت میں شرائط نہیں لگنی چاہیے، گفتگو سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور ناصر عباس کے پاس ہے۔ علی محمد خان نے کہا پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، حکومت کو موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مذاکرات کا سلسلہ اڈیالہ جیل سے شروع ہوگا، مفاہمت کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی لازمی ہے۔ حکومتی اتحادیوں کے ایم این ایز کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے غیر رسمی گفتگو۔ ذرائع کا کہنا ہے ایم این ایز نے مسائل کا حل نکالنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا حالیہ سیاسی بھنور سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہم نے تو سیاسی حل کا روڈ میپ دے دیا ہے، حکومت عمل کرے۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا سیاستدانوں کی عزت آئین و قانون اور جمہوری راستے میں ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں تاکہ بات چیت کا آغاز ہو سکے۔ نون لیگ کے رہنما زاہد خان کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات، زاہد خان کا کہنا تھا محمود اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی کہا ہے وفاق سے بات کریں اور مسائل کا حل نکالیں۔ فلور کراسنگ پر ریفرنس سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا۔ الیکشن کمیشن سرکاری گزٹ میں اثاثوں اور واجبات شائع کرنے کا پابند رہے گا۔ قومی اسمبلی نے پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ ملیکہ انتخابات ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل میں ارکان پارلیمنٹ اور اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کرنے کو مشروط کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آؤ ورنہ ٹورنامنٹ سے باہر جاؤ۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے کی درخواست مسترد کر دی۔ آئی سی سی نے بتایا فیصلہ بورڈ میٹنگ میں ووٹنگ کی بنیاد پر کیا گیا۔ ووٹنگ میں بنگلہ دیش کا موقف اکثریت سے مسترد ہوا۔ آئی سی سی کا کہنا ہے بنگلہ دیشی ٹیم بھارت نہ گئی تو رینکنگ کی بنیاد پر متبادل ٹیم شامل کی جائے گی۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایک دن کا وقت دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے اور سیکیورٹی خدشات پر بھارت نے ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے بنگلہ دیش کے موقف پر پاکستان کی حمایت، بھارتیوں کی عقل ٹھکانے آ گئی۔
پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے بھی پینترا بدل لیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے گن گانے لگے. کہا پہلی بار پی سی بی سے کوئی ایسا آیا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو خط لکھ کر بنگلہ دیش کے بھارت نہ جانے کے موقف کی تائید کی تھی. مغربی سسٹم کے باعث خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان. این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. دریائے کابل اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. سوات، چترال، بنیر، شانگلہ اور دیر میں سیلابی صورتحال کا امکان. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج سے بارش اور برفباری کی توقع. کراچی میں کل ہلکی بارش اور جمعے سے سردی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی. 18ویں ترمیم پر بات کرو تو پھڑپھڑاہٹ شروع ہو جاتی. 18ویں ترمیم کے بعد اگر سب اچھا ہے تو کیا کراچی میں آگ بھی اچھی ہوئی؟ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا قومی اسمبلی میں پی پی رکن کے سوال پر جواب. شازیہ صوبیہ نے پوچھا تھا اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اس معاملے کو کون دیکھے گا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر کا کہنا تھا بات گل پلازا آتش زدگی کی تھی، خواجہ آصف کہیں اور لے گئے. ہم ان کو بیان کو حکومتی پالیسی سمجھیں گے. آگ سے کھیلنا بند کریں. آپ کو نہیں پتا کہ فیڈرلزم کیا ہے؟ صحت، تعلیم اور لا اینڈ آرڈر کے پیسے کاٹنا کوئی طریقہ نہیں. کیا آپ صوبوں کے وسائل مرکز کو دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان تب مضبوط ہوگا جب اکائیاں مضبوط ہوں گی. ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور دہشت گردی کی پشت پناہی پر امریکہ کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مطالبہ. کہا حالیہ واقعات امریکہ اور اسرائیل کا تیار کردہ منظم خونی منصوبہ تھے. شرپسندوں کی تربیت اور اسلحہ فراہمی براہ راست دہشت گردی ہے. سینکڑوں شہری اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے. صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. محسن نقوی اور طلال چودھری سے مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. وفاقی وزیر داخلہ نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی. مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. محسن نقوی نے کہا مفتی منیب قابل احترام ہیں، ہمیشہ اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتے ہیں. سب ایک ہیں اور سب سے پہلے پاکستان ہے. یو ایس ایف اور ٹیلی کام کمپنی کے درمیان براڈ بینڈ سروسز کے معاہدے پر دستخط. وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ نے کہا 1 ارب 16 کروڑ سے 9 اضلاع میں براڈ بینڈ سروسز کے 4 منصوبوں کا اجرا کیا جا رہا ہے. بھاول نگر، اٹک، سرگودا، خوشاب، فیصل آباد، شیخوپورہ، چنیوٹ اور ایبٹ آباد شامل. ان اضلاع میں ہائی سپیڈ براڈ بینڈ اور وائس کمیونیکیشن سروسز شروع کی جائیں گی. 203 دیہات کے 5,33,000 افراد کو ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی کی سہولت ملے گی. تمام منصوبے 6 سے 18 ماہ کی مدت میں مکمل ہوں گے. آئندہ 4 سال میں پاکستان کے تمام شعبوں میں ٹیرف 15% ہو جائے گا. ملک میں کوئی اضافی ریگولیٹری اور کسٹم ڈیوٹیز نہیں ہوں گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت ہارون اختر کہتے ہیں 18 نئی کمپنیز آ چکی ہیں. برقی گاڑیوں کی طرف بڑھ رہی ہے. پہلی بار لاہور ایکسپو سینٹر میں 24 سے 26 جنوری میڈ ان پاکستان نمائش کرنے جا رہے ہیں. فی تولہ سونے کی قیمت میں 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی. 12,700 روپے اضافے سے فی تولہ سونے کی قیمت 5,06,362 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 10,888 روپے مہنگا ہو کر 4,34,123 روپے کا ہو گیا. صرافہ بازار میں چاندی 14,500 روپے فی تولہ پر ٹریڈ کر رہی ہے. پی ایس ایل کی نئی ٹیم کا نام سیالکوٹ اسٹالینز رکھ دیا گیا. ٹیم کے عہدوں نے ایکس پر پیغام میں ٹیم کے نام کا اعلان کیا. سیالکوٹ اسٹالینز کا نام ڈومیسٹک ریجن کی چیمپئن ٹیم کے نام پر رکھا گیا.